أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. صدق الله العظيم. اور قریب آئیے. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. قابل احترام بزرگوں اور دوستوں اور میری عزیز ماں اور قرآن اس امت محمدیہ کے اوپر بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑا انعام ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، کہ یہ یاد دہانی ہے اور نصیحت ہے اور ایک امانت ہے. وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، یعنی حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تحفہ دیا گیا اور ان کے ذریعے سے پوری امت میں پہنچایا گیا. وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اور اس امانت کے بارے میں کل کو حساب ہوگا. لیکن میرے محترم بزرگوں، دوستوں، میری عزیز ماں اور بہنوں، مسلمانوں سے زیادہ شاید کہ کوئی اور ہے جو اس کتاب کی ناقدری کر رہا ہو. جتنی ناقدری ہم سے ہو رہی ہے ہم اور آپ اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے. اس کو سمجھنے کے اعتبار سے، اس کو پڑھنے کے اعتبار سے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کے حساب سے، کہ اتنی بڑی امانت اور اتنی بڑی دولت ملی ہو اور ہم اور آپ اس کے تعلق سے اتنے زیادہ لاپرواہ. سالوں سال گزر جاتے ہیں، مہینوں مہینوں گزر جاتے ہیں، کبھی توفیق نہیں ہوتی کہ دو چار آیتیں پڑھ لی جائیں اور دو چار آیتیں سمجھ لی جائیں. تو آپ حضرات کا یہاں پر بیٹھنا اور میری عزیز ماں اور بہنوں کا یہاں آنا یہ قابل مبارکباد عمل ہے کہ اللہ کی نعمت ہے. اس پر آپ شکر ادا کریے کہ اللہ نے ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی. ہم اور آپ ہفتے میں کچھ وقت دے دیتے ہیں اس کتاب کو سمجھنے کے لیے. یہ اللہ کی بہت بڑی دولت ہے. تو میرے عزیز ماں اور بہنوں، میرے محترم بزرگوں، دوستوں، میں آپ کو قوموں کے بارے میں بتا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں کو تباہ و برباد کیا اور ان کو عبرت کا نشان بنایا. وہ کیوں بنایا؟ کیا وجہ تھی اور کیا ان کے اندر اسباب تھے جس کی وجہ سے جیتی جاگتی قوم وہ عذاب میں مبتلا ہو گئی اور عبرت کا نشان بن گئی؟ یہ کیوں ہوا؟ ان کی وجوہات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کھول کھول کر بیان کیا ہے. ان کے اندر جو بیماریاں تھیں اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں بتایا کہ انہوں نے رسولوں کی نافرمانی کی، انہوں نے رسولوں کی نافرمانی کی، اللہ کا انکار کیا. تو وہ جیتی جاگتی قوم اپنے زمانے میں ہر اعتبار سے مالا مال وہ قوم تباہ و برباد ہو گئی صرف اس وجہ سے. اور اللہ تعالیٰ نے
ان آیتوں کو اس وجہ سے نہیں بیان کیا ہے قرآن میں کہ ہم سنیں اور پھر اس کے بعد بھول جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو عبرت کے لیے بیان کیا ہے، اس امت محمدیہ کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے بیان کیا ہے کہ ایسا نہیں کہ صرف انہی قوموں کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا، انہی قوموں کے ساتھ یہ خاص تھا، نہیں، بلکہ جب جب بھی اللہ کی نافرمانیاں کی جائیں گی اور اللہ کی نافرمانیاں غالب ہو جائیں گی، باغی زیادہ ہو جائیں گے، شرکش زیادہ ہو جائیں گے، بدماشیاں عام ہو جائیں گی، تو وہی حشر ہوگا جو حشر اس سے پہلے کی قوموں کا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ۔ اللہ تعالیٰ مقاصد بیان کر رہا ہے کہ ہم پھالتو میں نہیں بیان کر رہے ان واقعات کو، یہ مت سمجھنا کہ انہی قوموں کے ساتھ یہ خاص تھا کہ ہم نے ان کو برباد کیا، تباہ کیا، عبرت کا نشان بنایا، نہیں، بلکہ جب جب یہ غلطیاں دہرائی جائیں گی، جب جب یہ بیماریاں قوموں کے اندر آئیں گی، ہم اسی طرح سے برباد کریں گے جس طرح سے پہلے کی قوموں کو برباد کیا، ہم اسی طرح سے عبرت کا نشان بنائیں گے جس طرح سے پچھلے قوموں کو عبرت کا نشان بنایا۔ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم ان نبیوں کے واقعات کو، ان کی قوموں کو واقعات کو اس لیے بیان کرتے ہیں لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، تاکہ آپ اے نبی جی آپ کے دل کو مضبوط کریں، تاکہ آپ کے دل کو مضبوط کریں، آپ مایوس نہ ہوئیے۔ یہ کفار مکہ جو آپ کو تکلیف دے رہے ہیں، آپ کو پریشانیوں میں مبتلا کر رہے ہیں، آزمائشوں میں ڈال رہے ہیں، اے نبی جی آپ مایوس نہ ہوئیے۔ اے نبی جی آپ اپنے صحابہ کو فرما دیجئے اور قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کو فرما دیجئے کہ مایوس مت ہونا اللہ سے کبھی۔ ہم یہ جو قوموں کے واقعات بیان کر رہے ہیں یہ آپ کی تسلی کے لیے، مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقِّ، اے نبی جی ان واقعات کے ذریعے سے آپ کو حقیقت کا علم ہوا۔ وہ حقیقت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کامیاب کرتے ہیں اگر کسی قوم کو، کسی فرد کو وہ اطاعت رسول کی بنیاد پہ کرتے ہیں، حکم کی تعمیل کی بنیاد پہ کرتے ہیں، اور برباد کرتے ہیں کسی قوم کو، کسی شخص کو تو صرف نافرمانی کی وجہ سے کرتے ہیں، چاہے وہ کتنا بڑا مال و دولت والا کیوں نہ ہو، اس کو پوری دنیا کی حکومت کیوں نہ مل جائے، لیکن اللہ کی نافرمانی، رسول اللہ کی نافرمانی ہوگی ہم اس کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ اسی طرح سے نصیحت اور عبرت ان واقعات کے ذریعے سے مومنوں کو ملی۔ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ، ان واقعات کے ذریعے سے مسلمانوں کو موعظت ملی اور اسی طرح سے ان کو بیداری نصیب ہوئی کہ وہ مایوس کبھی نہ ہوں، حالات سے کبھی نہ گھبرائیں، ہم ان کی مدد کریں گے۔ اور یہ جو اللہ کے باغی جو آپ کو آنکھیں دکھا رہے ہیں، جو آپ کو پریشانیوں میں مبتلا کر رہے ہیں، ایک دن جب وہ وقت پورا ہوگا اور حجت تمام ہوگی تو پھر ہم ان کو بھی تباہ و برباد کر دیں گے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں، دوستو، میری عزیز ماؤں اور بہنوں، یہ دنیا اندھیر نگری نہیں ہے۔ اس بات کو آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے اور بٹھا کر جائیے اپنے گھروں کو کہ دنیا اندھیر نگری نہیں ہے کہ یہاں جو چاہے سو کرو، کوئی کچھ بولنے والا نہیں۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون، کیا ہم مجرموں کو اور مومنوں کو برابر کر دیں گے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں تمہاری عدالتوں میں ہوتے ہوں گے کہ مجرموں کو ایوارڈ مل جاتا ہوگا، مجرم باعزت بری ہو جاتا ہوگا، لیکن اللہ کی عدالت میں ایسا نہیں ہوگا۔ تمہاری عدالتوں میں ہوتا ہوگا کہ مظلوم کو سزا مل جاتی ہوگی اور ظالم آزاد پھر رہا ہوگا، ہاں یہاں دنیا کی عدالتوں میں ہوگا، لیکن اللہ کی عدالت میں نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ایک متعینہ وقت کے لیے حکمت کے تحت اور بردباری کے تحت اللہ تعالیٰ قوموں کو عذاب میں مبتلا نہیں کرتا ہے، لیکن جب وہ وقت پورا ہو جاتا ہے پھر اس قوم کو عبرت کا نشان بناتا ہے۔
تباہ و برباد کرتا ہے۔ وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِّلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْعَلِيمَ، کہ ہم نے ان تمام قوموں کی نشانیوں کو چھوڑا ہے، ان تمام قوموں کی نشانیوں کو چھوڑا ہے، اس لیے چھوڑا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے لوگ عبرت لیں، اپنے دماغ کو بیدار کریں، سوچیں، غور کریں کہ یہ آخر اتنی جیتی جاگتی قوم اور اتنی ترقی یافتہ قوم کیسے ہلاک و برباد ہو گئی۔ آج اس کی نشانیاں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے، سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین، کہ زمین میں چلو پھرو، دیکھو کہ ہم نے مجرموں کے ساتھ کیا کیا ہے، ہم نے مجرموں کا کیا نشان بنایا ہے، کس طرح سے عبرت کا نشان بنایا ہے۔ آج بھی میرے محترم بزرگ دوستوں، میں پچھلے 2 ہفتوں سے کہتا آ رہا ہوں، آپ جائیے دیکھیے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کیسے کیسے کھنڈرات موجود ہیں۔ مصر کی وادیوں میں گھومیے، آپ جا کے دیکھیے، فرعون کی نشانیاں آج بھی موجود ہیں۔ تبوک کے راستے پہ جائیے، شام جائیے، یمن جائیے، ان قوموں کی نشانیاں آج بھی موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی نشانیوں کو چھوڑا ہے، اور آج بھی اللہ تعالیٰ اس کو اجاگر کر رہا ہے۔ جن بستیوں کو نیچے دھسا دیا گیا، زمین میں تہو بالا کر دیا گیا ان کے نظام کو، وہ بستیاں بھی آج کھودائی کے ذریعے سے سامنے آ رہی ہیں۔ آپ مدینے سے آگے بڑھ کے تبوک کے راستے پہ جائیے تو وہاں صالح علیہ السلام کی بستی آج بھی موجود ہے۔ وہاں بکھرے ہوئے پہاڑ، چٹکے ہوئے پہاڑ اور اوندھے منہ ان کی گری ہوئی بستیاں آج بھی موجود ہیں۔ آپ جا کے دیکھیے تو صحیح، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اللہ نے یہ نشانیاں کیوں چھوڑی؟ صرف اسی وجہ سے چھوڑی کہ تاکہ ہم اور آپ ان غلطیوں میں مبتلا نہ ہوں جن غلطیوں میں پچھلی قوم مبتلا ہوئی، ان غلطیوں سے بچیں جن غلطیوں میں مبتلا ہو کر قوم ہلاک و برباد ہو گئی۔ تو آج بھی اگر آپ جائیں گے ان علاقوں میں پھریں گے تو آپ کو ان کی نشانیاں سامنے ایک دم کھلی ہوئی نظر آئیں گی۔ لیکن میرے محترم بزرگ دوستو، اس کے لیے عبرت والا کان ہونا چاہیے اور عبرت والی آنکھ ہونی چاہیے۔ آج لوگ وہاں جا کے گھومتے ہیں، لوگ وہاں گھومتے ہیں لیکن انہیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ ان قوموں کے ساتھ کیا ہوا اور ان کے ساتھ کیا کیا معاملات ہوئے، ان کو اثر ہی نہیں پڑتا۔ اس لیے میرے محترم بزرگ دوستوں، جو میں یہ واقعات بتا رہا ہوں میری عزیز ماؤں اور بہنوں، جو میں یہ واقعات بتا رہا ہوں، یہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ آپ سن لیجئے اور پھر اس کے بعد گھروں کو چلی جائیے اور آپ گھروں کو چلے جائیں اور آپ کو احساس بھی نہ ہو۔ یہ کوئی ایسے قصے کہانیاں نہیں ہیں کہ بس سن لیا اور ختم کر دیا۔ یہ واقعات اس وجہ سے ہیں تاکہ آپ اپنے دلوں میں اس بات کو بٹھائیے کہ اللہ نے کامیابی دین میں رکھی ہے۔ اس دین سے ہٹ کر اگر ہماری زندگی گزری، نافرمانیوں میں گزری، تو جس طرح سے پچھلی قوم ہلاک و برباد ہوئی، اس طرح سے ہم اور آپ بھی ہلاک و برباد ہو جائیں۔ یہ واقعات اس وجہ سے آپ کی تسلی کے لیے ہے۔ اگر آپ دیندار ہیں، فرما بردار ہیں، اس کے باوجود آپ کو پریشان کیا جا رہا ہے، آپ کو مصیبتوں میں مبتلا کیا جا رہا ہے، تو آپ کو تسلی ہو کہ اس سے پہلے کی قوموں کو بھی پریشان کیا گیا، صحابہ کو پریشان کیا گیا، آج ہمیں بھی پریشان کیا جا رہا ہے، لیکن اس میں پیغام کیا ہے کہ ہم اپنے دین پر جم جائیں۔ میری بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ان واقعات ہندوستان کے حالات میں آپ دیکھیے کس طرح سے مسلمانوں کو گھیرا جا رہا ہے۔ ان الذین اجرموا كانوا من الذین آمنوا يضحكون، کہ جو مجرم ہیں، جو اللہ کے نافرمان ہیں، وہ آنکھ نکال کے مسلمانوں کو دیکھتے ہیں، گھورتے ہیں۔ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، کہ جب مسلمان ان کے پاس سے گزرتا ہے تو پھپتیاں کستے ہیں، دھمکیاں دیتے ہیں، ترچھی نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ یہ اللہ نے 1450 سال پہلے بیان کیا، اور آج ہم آپ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ نہیں دیکھ رہے ہیں؟ میں نے خود تجربہ کیا اس کا۔ تو آپ اس سے مایوس نہیں ہوئیے گا، ایک وقت آئے گا کہ ہم ہنسیں گے، وہ رو رہے ہوں گے، ہے نا؟ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ وَإِذَا انقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انقَلَبُوا فَقِهِينَ، کہ جب وہ اپنے گھروں میں جاتے ہیں وہ مجرم تو کالر ٹائٹ کر کے جاتے ہیں کہ آج میں نے اس کو مار دیا، آج میں نے اس کو یہ کر دیا۔ یہ حکمران، یہ سربراہ عہدہ لوگ بڑے ٹھاٹ باٹ سے اپنے گھروں کو لوٹتے ہیں،
مسلمانوں پہ ظلم کر کے، فرما برداروں پر ظلم کر کے. پھر ایک وقت آئے گا جس دن مسلمان ہنسیں گے اور یہ رو رہے ہوں گے، اور اس وقت کا ہنسنا ہمیشہ کا ہنسنا ہوگا، اس وقت کی خوشی ہمیشہ کی خوشی ہوگی. وہ کون سا دن ہوگا؟ وہ آخرت کا دن ہوگا. جس دن انسان اگر رو رہا ہوگا تو ہمیشہ اس کا مقدر رونا ہوگا. جس دن اگر مسلمان ہنس رہا ہوگا، فرما بردار ہنس رہا ہوگا، اس کا ہمیشہ کا ہنسنا ہوگا. وہ ہمیشہ ہمیشہ خوش و خرم رہے گا. تو میری بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ہاں، دین سے دامن نہیں چھوڑنا ہے. سمجھ رہے میری بات؟ میری مائیں اور بہنیں بھی چھوڑیں. حالات سے متاثر نہیں ہونا ہے. آپ کسی بھی ماحول میں رہیے، حالات سے متاثر نہیں ہونا ہے، کسی کی تہذیب سے متاثر نہیں ہونا ہے. زندگی جئیں گے تو دین کے ساتھ جئیں گے، مریں گے تو دین کے ساتھ مریں گے. یہ وعدہ کر کے اٹھنا ہے آج. کسی کی تہذیب سے متاثر نہیں ہونا ہے. وہ تہذیب چاہے کتنی بھی چمکتی ہوئی دمکتی ہوئی نظر آئے، لیکن میری ماں اور بہنوں، میری عزیز بھائیوں اور دوستوں، اس سے ذرہ برابر متاثر نہیں ہونا ہے. اس کی طرف مائل نہیں ہونا ہے کہ اس تہذیب کو ہم اپنا لیں، بے پردہ ہو جائیں، بے حیا ہو جائیں، شریعت کے حدود سے آگے بڑھ جائیں. یہ ہمارے لیے تباہی و بربادی کا زینہ ہوگا اگر ہم نے یہ حرکت کی. اس لیے شریعت کے حدود میں رہ کر زندگی گزارنا ہے، دیندار بن کے زندگی گزارنا ہے، اللہ کی اطاعت کے مطابق زندگی گزارنا ہے. پھر آپ کامیاب ہوں گے، پھر ایک آپ کامیاب عورت سمجھی جائیں گی. پھر آپ کا حشر انشاءاللہ آخرت کے دن میدان محشر میں حضرت فاطمہ کے ساتھ ہوگا رضی اللہ عنہا، حضرت عائشہ کے ساتھ ہوگا، ان کامیاب عورتوں کے ساتھ ہوگا جن کی کامیابی ہمیشہ ہمیشہ کی ہوگی. ان عورتوں سے بچیے میری ماں اور بہنوں، جو دنیا میں بھی برباد ہو رہی ہیں اور پھر آخرت میں بھی ان کی بربادی مقدر بن رہی ہے. اگر آپ ان کا ساتھ دیں گی، ان کے نقش قدم پہ چلیں گی، فاحشہ عورتوں کے نقش قدم پہ چلیں گی، تو آپ کی دنیا بھی برباد ہوگی اور پھر آخرت میں اللہ اکبر کہ جہاں کا انسان خون کے آنسو بھی روئے گا، عورتیں خون کے بھی آنسو روئیں گی، کامیابی نہیں ملے گی. اس لیے آپ کامیاب عورتوں کی تقلید کریے جنہوں نے اپنی زندگی گزاری پردے کے ساتھ، سادگی کے ساتھ، اطاعت کے ساتھ، فرما برداری کے ساتھ. ان عورتوں کے نقش قدم پہ چلیے، پھر زندگی سکون والی بنے گی. آج دیکھتے نہیں کس طرح ہماری عورتیں برباد ہو رہی ہیں، ان باطل طاقتوں کے پیچھے چل کے، ان غلط تہذیبوں کے پیچھے چل کے. دنیا بھی ان کی برباد ہو رہی ہے اور آخرت اللہ اکبر کیا کہنے. آخرت میں کیسی شرمناک اور کیسی بدنامی اور کیسی ناکامی ہوگی. تو اس لیے بچیے. یہ بار بار کہا جا رہا ہے، اس کے بعد کوئی اور ہمارے پاس عذر نہیں ہوگا کہ اللہ ہمیں کوئی بتانے والا نہیں ہے. آپ کو بتایا جا رہا ہے، آپ کو سمجھایا جا رہا ہے تاکہ آپ سمجھیے، اس کے خطرات سے آپ آگاہ ہوئیے کہ کتنے خطرناک نتائج ہیں باطل طاقتوں کے پیچھے چلنے سے، اللہ کے دشمنوں کے پیچھے چلنے سے. کیسے خطرناک انجام ہوں گے کہ خود کھائی میں گریں گے اور آپ بھی انہی کے پیچھے گریں گے، ہم اور آپ سب گریں گے. تو میری بات اس کو سمجھیے. تو سب سے دو قوموں کا واقعہ بچ گیا تھا، جس میں سے ایک تھی قوم شعیب اور دوسری قوم تھی قوم تبع. قوم شعیب کو بھی اللہ تعالیٰ نے آباد کیا تھا شام کی سرحد پر. آپ مدینے سے جب آگے بڑھیں گے تو تبوک پڑتا ہے. تبوک سے 200 کلومیٹر، تقریباً 250 کلومیٹر حجاز کی سرحد ہے، وہاں پر یہ قوم آباد ہے. اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ ان کو مال و دولت دیا، بہت زیادہ، یہاں تک کہ آپ سمجھیے بڑے بڑے باغات تھے ان کے پاس، یعنی ہر طرح کی فراوانی تھی، ہر طرح کی فراوانی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو ان کی طرف مبعوث فرمایا. انہوں نے سمجھا اچھا یہ قوم تو بت پرستی میں بھی تھی، اس کے ساتھ ساتھ 2-4 گنا اور بھی زیادہ ان کے اندر پائی جاتی تھی. اس میں سے سب سے پہلا گناہ یہ تھا کہ یہ ناپ تول میں کمی کرتی تھی، ناپ تول میں کمی کرتی تھی. اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں جو ہے اس قرآن میں کھول کھول کر بیان کیا کہ یہ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑی گندگی اور بہت بڑی بیماری ہے کہ ناپ تول میں کمی کرنا. اللہ تعالیٰ نے اس برائی کی وجہ سے ان کو 2 عذاب میں مبتلا کیا. ایک تو زلزلہ آیا، دوسرے آسمان سے آگ کی بارش ہوئی. صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے جو ناپ تول میں کمی کی. جب ان کے پاس کوئی آتا تھا کچھ لینے کے لیے، فروخت سامان خریدنے کے لیے، تو یہ کیا کرتے تھے، مثال کے طور پر 1 کلو ہے اس کو 900 گرام کر دیتے تھے.
اسی طرح سے کوئی سامان ایسا تھا جس کو ناپا جا رہا، مثال کے طور پہ 1 میٹر 2 میٹر 3 میٹر، اس کو کیا کر دیتے تھے یہ لوگ 2 میٹر کے بجائے 1.25 کر دیتے تھے، 1.5 کر دیتے تھے۔ تو ان تمام برائیوں سے ہمیں اور آپ کو بھی بچنا ہے۔ اگر اللہ نے ہمیں موقع دیا، ہم تجارت کر رہے ہیں، تو ہمیشہ اس بات کا لحاظ رکھیں، خیال رکھیں، کبھی بھی کم نہ ناپیں اور کبھی کم نہ تولیں۔ ہاں زیادہ ہو جائے اس میں آپ کا فائدہ ہے، لیکن اگر کم ہوا تو ہمارا اور آپ کا بھی حشر اسی قوم کے ساتھ ہوگا جو قوم شعیب۔ اور دوسری بیماری یہ تھی کہ یہ ڈاکہ زنی کرتی تھی، لوگوں کا مال لوٹتی تھی، یہ تمام برائیاں ان کے پاس تھی۔ اسی طرح سے اور بھی بہت ساری برائیاں تھیں بت پرستی کے بعد بھی، بت پرستی کے بعد بھی یہ تمام برائیاں تھیں کہ وہ ڈاکہ زنی کرتی تھی، ناپ تول میں کمی کرتی تھی۔ تو جس کی وجہ سے کیا ہوا، اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے 2 عذاب میں مبتلا کیا۔ ایک تو زلزلہ آیا، زمین دھس گئی ان کے اوپر، یعنی بستی کو ان کے اوپر پلٹ دیا گیا، اور پھر دوسرا عذاب کیا ہوا کہ آگ کی بارش ہوئی۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام فرماتے تھے کہ میری قوم، جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے، حلال رزق دیا، اس پر راضی رہو، کیوں لوگوں کو لوٹتے ہو، کیوں ڈاکہ زنی کرتے ہو، کیوں ناپ تول میں کمی کرتے ہو؟ جو اللہ نے بقیت اللہ خیر لکم، یعنی جو اللہ نے تمہیں حلال رزق دیا ہے، جو تم کماتے ہو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، تم اسی کے ذریعے آگے بڑھو، ناجائز راستے کے ذریعے آگے نہ بڑھو۔ تو وہ قوم جو تھی وہ بڑی ڈھیٹ تھی، کہتے تھے جائیے اپنا کام کریے، بلا وجہ آتے ڈسٹرب کرنے۔ یہی زمانہ چل رہا ہے، جیسے آج کل جب سمجھایا جاتا ہے کسی بھائی یار کی جھوٹ بولتے ہیں، ہمیں جاؤ یار، بغیر جھوٹ کے کام چلتا ہے، جھوٹ بولیں گے تبھی تو کام چلے گا، ماحول وہی چل رہا ہے۔ نہیں میرے محترم بزرگ، یہی جواب ہمارا ہوگا جو جواب پچھلی قوموں کا تھا۔ اسی طرح سے بہت سارے لوگ سمجھانے جاتے بھائی سودی کام نہ کرو، ارے جائیے، کون سود سے بچا ہوا ہے، آپ آئیں بڑے سمجھانے کے لیے، آپ کر کے دکھائیے تو ہم جانے۔ یہ میرے محترم بزرگ، یہ باغیانہ جملہ ہے، یہ اللہ سے بغاوت کرنے والا جملہ ہے، یہ ان قوموں کا جملہ ہے جو قوم تباہ و برباد ہوئی تھی۔ تو اس لیے ہمیں ڈرنا ہے اللہ سے کہ اگر اللہ ہمیں موقع دے رہا ہے تجارت کرنے کا، بزنس کرنے کا، کوئی اور کام کرنے کا، تو ہمیں ان تمام برائیوں سے بچنا ہے، پھر انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ہمارا حشر جو ہے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ کرے گا، صدیقین کے ساتھ کرے گا، شہداء کے ساتھ کرے گا۔ کیوں کرے گا؟ امانت داری کی وجہ سے اور ایمانداری کی وجہ سے۔ تو میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ قوم تباہ و برباد ہوئی، کیوں ہوئی؟ بت پرستی کی وجہ سے، اور لوٹ کھسوٹ کی وجہ سے، اور معاملات میں خرابی کی وجہ سے۔ اور آج بھی ان کی بستیاں موجود ہیں، اگر آپ کو دیکھنا ہو تو آپ ان کو جا کے دیکھیے، عبرت کی نگاہوں سے دیکھیے۔ اسی طرح سے قوم تبع تھی، یہ بھی یمن میں آباد تھی، یمن اور حضرموت۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی بہت کچھ مال و دولت دیا تھا، بہت کچھ دیا تھا، لیکن یہ قوم بھی ہلاک و برباد ہوئی، صرف اور صرف کیوں؟ نافرمانی کی وجہ سے، اللہ سے بغاوت کی وجہ سے۔ اچھا، یہ جو قوموں کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، یہ عرب جو تھے یعنی کفار مکہ، یہ سب کے سب جانتے تھے، کیونکہ یہ جب یہ مکہ سے تجارت کرنے کے لیے شام جاتے تھے تو یہ تمام بستیاں پڑتی تھیں، یہ تمام کی تمام بستیاں ان کے راستوں میں پڑتی تھی، وہ اس کو دیکھتے بھی تھے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو متنبع کی، کفار مکہ کو بھی متنبع کیا، اور پھر پوری انسانیت کے لیے قیامت تک کے جتنے بھی انسان آئیں گے سب کو متنبع کرائے گا کہ دیکھو وہ نشانیاں اسی وجہ سے موجود ہیں تاکہ ہم اور آپ ڈریں۔ سمجھ میں آ رہی میری بات؟ کل کذب الرسل فحق وعید، ان تمام قوموں نے رسولوں کو جھٹلایا، تو پھر جو اللہ کا وعدہ تھا عذاب کا وہ ان کے اوپر آ پہنچا، یعنی ان کو پکڑ لیا اللہ کی وعید نے، اللہ کے عذاب نے۔ اور کیوں پکڑا؟ صرف نافرمانی کی وجہ سے۔ تو آج کی یہ تفسیر تھی، اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو اللہ تعالیٰ نے منہیات اور حرام چیزوں کا تذکرہ قرآن میں کیا ہے، ان تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری ماں اور بہنوں کو بھی، ہمارے محترم بزرگوں اور دوستوں کو بھی، تمام لوگوں کو، تمام امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ ان تمام آفت و بلاؤں سے بچائے اور نیک راہوں پر چلائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ دعا اللهم صل على محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔
لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے میرے مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے، اے میرے مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے، ہماری نیکیوں کو قبول فرمائیے، ہماری نیکیوں کو قبول فرمائیے، ہماری پریشانیاں دور فرمائیے، ہماری پریشانیاں دور فرمائیے۔ اللہ ہم میں سے جو بیمار ہیں اے اللہ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ اے میرے مولا آپ کا بندہ محمد فیضان میرے مولا بیمار ہے، ان کا آپریشن ہونے والا ہے، میرے مولا ان کو کامیاب فرمائیے، میرے مولا ان کو صحت کلیہ عاجلہ نصیب فرمائیے، میرے مولا ان کے آپریشن کو کامیاب فرمائیے۔ جہاں کہیں بھی میرے مولا تیرے ایمان والے بندے بندیاں پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے، ان کی بیماریوں کو دور کر دے، ان کی مصیبتوں کو دور کر دے۔ میرے مولا اپنا راضی اور فرما بردار بندہ بنا لے، اپنا فرما بردار بندہ بنا لے۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم، آمین برحمتک۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.